کہ منکرین حدیث کے خلاف جتنا بھی کام ہوا حجیت حدیث کے حوالے سے اور احادیث کے دفاع کے اعتبار سے جو علمی جہاد کیا گیا، اس میں ہمارے اہل سنت کے اہل الحدیث کے علماء سے بھی بعض معاملات میں غلوب ہو گیا. اور یہ نیچرل ہے، جب ایک نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہوتا ہے، جب ڈاکٹرائن کی اینٹی ڈاکٹرائن کھڑی ہوتی ہے تو غلوب دونوں طرف سے آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ سنی شیعہ دیکھ لیں، یعنی یہ دونوں طرف غلوب پایا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے حجیت حدیث کی آڑ میں قرآن حکیم کی توہین بھی کی. اور آپ اکثر ایسے علماء کو اور پبلک کو کہتا ہوا سنیں گے کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ تو خود حدیث کا محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک، آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی جرت ہے. قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے. قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے بلکہ مسلمان حدیث کا محتاج ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دینا جو ماشاءاللہ و شئتا کے اوپر بھی ڈانٹ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن حکیم میری احادیث کا محتاج رہے گا؟ یہ خود سے ایک ڈاکٹرائن کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کے بعض اعمال کو سمجھنے کے لیے حدیث کی محتاجی ہے. قرآن حکیم کا تو ٹاپک ہی عقیدہ ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، قرآن حکیم کو کسی حدیث کی حاجت نہیں ہے. قرآن پاک عقائد میں پرفیکٹ بک ہے، یہی اس کا ٹاپک ہے. باقی جہاں تک اعمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں، عقائد کے جو احکامات ہیں وہ کمپلیٹ، جو اعمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں وہ تو خود قرآن نے ہمیں حدیث کی طرف گائیڈ کیا ہے، سنت کی طرف. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اعمال کی بجاوری کے لیے سنت کی طرف، حدیث کی طرف خود سے ہمیں قرآن پاک نے گائیڈ کیا ہے. قرآن پاک کا ٹاپک عقیدہ تھا اس لیے اس میں اسی پہ ایمفسائز کیا گیا. یہ اکثر کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں آیا. جی بھئی قرآن حکیم نے کہاں دعویٰ کیا ہے کہ یہ نماز کے طریقے کے لیے نازل ہوئی ہے؟ وہ تو نماز کا طریقہ تو کسی ایک حدیث میں بھی نہیں سارا آیا ہوا. درجنوں حدیثیں جوڑ کے اور درجنوں کتابوں سے ہم پورا اس کا بلو پرنٹ بیان کرتے ہیں. تو اس قسم کے الفاظ بیان کرنا یہ میں سمجھتا ہوں صراحتاً جو ہے وہ توہین ہے. اور میں جب اس قسم کی باتیں کرتا ہوں پھر میرے خلاف اہل حدیث علماء کلپ چڑھا دیتے ہیں، جی یہ منکرین حدیث ہے، چھپا ہوا انکار حدیث کرنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ میں بھی چاہوں تو ان کے خلاف کلپ چڑھا سکتا ہوں کہ آپ منکرین قرآن ہیں. منکرین حدیث ہونا چھوٹا جرم ہے، منکرین قرآن ہونا بڑا جرم ہے. پک اینڈ چوز تو نہ کریں. میں گفتگو کے کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوتا ہوں، پورا مقدمہ ہوتا ہے. اس طرح کا کام یہ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں. اب میں جو ہے وہ خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اگلی اکثر آیات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں او جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، او یہ جی تو کافروں کے بارے میں ہے. حالانکہ میں نے ان کو ایک علمی پھکی دی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی کافروں کے بارے میں ہے. یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ تم کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. تو یہ میلاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہیں پھر مسلمانوں کو؟ بریلوی خود بھی سنا رہے ہوتے ہیں. یہ علمی پھکی اینٹی وائنم الزامی جواب ہے. مسئلہ نمبر 154 میرا ریکارڈڈ ہے، تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کا، اسی ٹاپک کے اوپر کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اب اس کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہا تھا کہ قرآن پاک محتاج نہیں ہے. وہ کیونکہ جب ہم قرآن سے کوئی آیت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں شان نزول بتائیں. اب ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے شان نزول میں سے شاید المدد یا غوث یا علی مدد ثابت ہو جائے. وہ شان نزول اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شان نزول کا قرآن حکیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کا محتاج ہو. شان نزول صرف ایک انٹرسٹ کی بات ہے. مثلا سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایک سفر کے دوران، صحیح بخاری میں آتا ہے، سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار جو ہے وہ ایک بکھر گیا، اس میں وہ اکٹھا کرتے ہوئے وہ لیٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل ہوئی. اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، قرآن میں نہیں آیا. قرآن پاک میں تیمم کا طریقہ سورۃ المائدہ سورہ نساء کے اندر آ گیا، پورا طریقہ آ گیا. اب یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو
تو قرآن حکیم کی آیات پرفیکٹ ہے. اس میں پتہ چل گیا کہ جب تم سفر میں ہو یا کسی اور ایسی حالت میں ہو کہ تم پانی نہ پاؤ تو مٹی کے ساتھ تیمم کرو, اپنے چہرے کا مسح کرو اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو. تو اب یہ پرفیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں شان نزول, چلے شان نزول بھی آپ بیان کر دیں, اینڈ رزلٹ کو فرق پڑے گا. یاد ہو کہ شان نزول سے کوئی اور رزلٹ نکل آئے, ایک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے. البتہ جو اعمال ہیں جن کی ڈیٹیلز قرآن نے خود بیان نہیں کی ہیں ان کی طرف آپ احادیث کی طرف ضرور رجوع کریں. الحمدللہ ہم انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں, ہمارے تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کوئی کاؤنٹر چیک کر سکے. جھوٹی روایتیں بھی اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں. تو ہم تو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر احادیث کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے, جا کے چیک کریں. امام ابن سیرین کا ایک قول بڑا مشہور ہے, اب اللہ کرے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہی ہو, اگر صحیح ہوئی تو ابن سیرین کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ جی حدیث جو ہے یہ قرآن کے اوپر قاضی ہے یا سنت قرآن کے اوپر قاضی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن سنت اور حدیث کے اوپر قاضی ہے میرے بھائی, حدیث اور سنت قرآن کے اوپر قاضی نہیں ہے. قرآن پاک تو باللفظ اجماع اور تواتر کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے. حدیث میں تو اتنے اختلافات ہیں, اسماء و رجال کی بحثیں ہیں, کتنے ایشوز ہیں, بالمفہوم والا معاملہ ہے. کہنا یہ چاہیے کہ قرآن قاضی ہے سنت اور حدیث کے اوپر. البتہ اگر یہاں سنت سے مراد, میں حسن ظن, ایک ٹن حسن ظن اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ سنت سے مراد انہوں نے اگر عملی تواتر اور اجماع لیا ہے پھر کسی معاملے میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے. اگر اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ ہم حدیث کو جو ہے قرآن پر پرائرٹی دیں گے اور قرآن حدیث فیصلہ کرے گی کہ کس قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے, نہیں. ایبسولوٹ نالج, مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک یہ قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم از دا ٹیکسٹ بک آف مسلمس, اور حدیث ہماری ریفرنس کتاب ہے. اس کو ہم پرائمری بک مانتے ہیں. اس لیے اب جب کوئی کافر ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اسے بخاری نہیں پکڑاتے ہیں پڑھنے کے لیے, قرآن حکیم دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ قیامت تک کے لیے. میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کرایا ہے, قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. تو اس میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے. تو قرآن حکیم کی آیات کے مقابلے پر کسی بھی روایت کو جو ہے وہ پرائرٹی نہیں دینی چاہیے, ان روایتوں کی تعویل کرنی چاہیے. میں نے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے کتنی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن کی تعویل کی ہے قرآن حکیم کے مقدمے کے حوالے سے. قرآن جو ہے یہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہے. بہرحال شیعہ اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہیں. اصول الکافی کے مقدمے میں جیسے ہماری صحیح بخاری ہے, اس طرح ان کی ٹاپ آف دا لسٹ جو حدیث کی کتاب ہے اصول الکافی, امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی المتوفا 329 ہجری, امام بخاری کے تھوڑے عرصے کے بعد آئے, 4 صدی ہجری کے اندر انہوں نے کتاب لکھی. اس کے مقدمے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی, کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو, قرآن کو اصل مانو. اب چونکہ شیعہ کی کتاب میں یہ روایت آ گئی تھی نا, تو سنیوں نے بالکل اس کے الٹ چلنا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بالکل نہیں ہے, قرآن حدیث کیسے ٹکرا جائے گی, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. میں تو اس کو دعوت کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں. اصول الکافی کی یہ جو روایت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن کوٹ ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن پاک سے ٹکراتی ہو اس کو بالکل ایکسپٹ نہ کیا جائے, لیکن 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 یہ ٹکرانے کا فیصلہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے نے نہیں کرنا, اہل علم کا کام. اور اہل علم سے آپ علماء نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے, ان بچاروں کو تو اس روایتوں کا ہی نہیں پتا ہوتا. جن کے پاس واقعی علم ہے, ڈگری کی بجائے علم ہے, اور اگر ڈگری ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. پہلی چیز علم ہے. وہ لوگ فیصلہ کریں گے, جہاں پہ تعویل ممکن ہے تو کریں گے.